اچھا سر جی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ والدین بچوں کو سارا دن 24 گھنٹے سمجھانے بھی لگے رہتے ہیں، اور بچے اس کے باوجود سمجھتے پھر بھی نہیں. تو آپ صرف دو باتیں بتا دیں کہ ایک، بچوں کو سمجھایا کس طریقے سے جائے اور کس وقت سمجھایا جائے. صحیح. اچھا، یہ عمومی طور پہ والدین چونکہ بچے کے متعلق پریشان ہوتے ہیں نا، اس کی تربیت کے متعلق، تو جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فوراً جو ہے وہ روکا جائے تاکہ یہ اس کی عادت نہ بن جائے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ ہے دن میں 10 غلطیاں کرتا ہے، ہم 10 بار ہی اسے ٹوکتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا پھر بھی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہمیں آتا کہ بچہ جو ہے وہ سمجھ جائے. اس مثال کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر ہم بچے کو سمجھانے کے وقت کا ٹھیک تعین نہیں کرتے اور اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھاتے تو یہ ایسے ہے جیسے ہم نے فرش کے اوپر پانی گرایا ہے. فرش کے اوپر پانی گرائیں گے تو وہ جذب نہیں ہوگا. بالکل ایسے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم نے ٹھیک وقت میں سمجھایا اور ٹھیک طریقے سے سمجھایا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ہم نے مٹی کے اوپر پانی ڈالا ہے، یا اگر ہم اس کی تھوڑی آبیاری کرنے اور پھر پانی ڈالیں تو جلدی سے جذب ہو جائے گا. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب ریسیپٹیو موڈ میں جب تک نہ ہو، ریسیپٹیو موڈ مطلب جب تک وہ کسی بات کو سیکھنے کے، جذب کرنے کے موڈ میں نہ ہو، اس وقت تک اگر ہم اسے سمجھائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کے اوپر سے بات گزر جائے گی. بہترین وقت سمجھانے کا یہ ریسیپٹیو موڈ کا وہ ہے جو جب بچہ سونے کے لیے بیڈ پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے اس وقت، یعنی سونے سے 5-7 منٹ پہلے جب وہ سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم اسے کوئی بات سمجھائیں گے تو وہ زیادہ دیر اس کے ذہن میں بیٹھے گی اور سیدھا دل تک پہنچے گی اور عمل میں ڈھلے گی. زیادہ توجہ سے سنے گا اور پھر اس پر عمل کرنے کے چانسز بھی بڑھیں گے. اس کو آپ ایسے کر لیں کہ جب آپ نے بچے کو کوئی بات سمجھانی ہو تو طریقے کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، جب آپ نے اس کو بات سمجھانی ہو آپ نے سوتے وقت اسے اپنے پاس بلائیں، اپنے بیڈ پہ بلا لیں، اپنے بازو پہ لٹائیں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، پیار کریں، تھوڑی ابیاری سمجھ لیں، کر لیں، اس کی تعریف کریں تھوڑی. اسے کہیں کہ بیٹا میں آپ کے اسکول گیا تھا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ ساتھ بہت اچھا پڑھتا ہے، یا بیٹی ہیں تو آپ کہیں بھی عائشہ تو بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر اس کی بڑی تعریف کر رہی تھی. تو آپ یہ تھوڑی سی اس کی تعریف کریں گے تو آپ سمجھ لیں اس کے ذہن کی آپ ابیاری کر رہے ہیں. اب اسے سمجھائیں، اور سمجھائیں بھی اس طریقے سے نہیں کہ آپ کو یہ کام نہیں تھا کرنا چاہیے، ایسا نہ کہیں. آپ سوالی انداز میں کریں. مثلا بچوں کی کیا شرارتیں ہوتی ہیں، چھوٹے بہن بھائی کو مارا ہے، مہمانوں کے سامنے بسکٹ اٹھا لیا ہے، اپنی کوئی چیز توڑ دی ہے، اپنی کوئی چیز گم کر کے آ گئے ہیں اسکول میں، اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں بچوں کی. اپنی چیزوں کو آ کے ترتیب سے نہیں رکھا، جوتے کہیں پھینک دیے ہیں، کپڑے کہیں پھینک، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر انہیں کہیں کہ اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ سوال اٹھائیں بچے کے لیے. جیسے آپ اسے کہیں کہ ساتھ دیکھو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ نے اسے مارا ہے، تو اس کے دل میں کیا گیا ہوگا کہ میرا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہ میرے اوپر سختی کرتا ہے. یہ کیا جائے گا آپ کا کیا مقام ہوگا اس کے ذہن میں؟ وہ اس کو اچھا سمجھے گا یا برا سمجھے گا؟ تو ظاہر اس کے دل میں آئے گا کہ ہاں مارا ہے تو برا تو سمجھے گا. تو یہ اگر اندر سے اس کے بات اٹھے گی نا تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ اسے کہیں بیٹا آپ نے آ کے جوتے ادھر پھینک دیے تھے، کپڑے ادھر پھینک دیے تھے، تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کے کپڑے بھی گندے ہو گئے اور آپ کے جوتے بھی صبح نہیں ملیں گے آپ کو، آپ کی ماما اٹھا کے انہیں رکھ رہی تھیں. تو یہ پھر آپ کو صبح جاتے ہوئے جب چیزیں نہیں ملیں گی تو آپ اسکول پہ ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے، ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے تو پھر آپ سب کہیں گے کہ یہ تو لیٹ آنے والا بچہ ہے، پنکچوئل نہیں ہے. اس طرح سوال اٹھائیں گے تو وہ اس کا ذہن میں جواب سوچے کہ ہاں یہ بات تو غلط ہے. یہ زیادہ بہتر ہے. اور دن میں ایک ہی بات سمجھائیں. ساری باتیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی سے وہ اچھا انسان، اچھا مسلمان، اچھا پروفیشنل، یہ سب کچھ بن جائے. یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بچہ ہے. ایک آدھ بات اگر آپ نے دن کی اسے سمجھا دی ہے اور اس انداز میں سمجھا دی ہے تو میرے خیال میں یہ انف ہے، یہ زبردست ہے، اتنا جو ہے وہ اچھا ہے. اس ٹائم پہ سمجھائی ہوئی بات انشاءاللہ اس کے ذہن میں رہے گی. جیسے اگر آپ کو بھی یاد ہو، مجھے یاد ہیں وہ کہانیاں جو دادی اماں سے، نانی اماں سے ہم نے سوتے وقت سنی تھی. تو چونکہ ہم اس وقت ریسیپٹیو موڈ میں تھے تو وہ آج بھی یاد ہے اس کہانیوں کا، ان کا شہزادہ، اور اس میں وہ جیسے وہ جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس میں دیو اور شہزادی کا کردار، اور یہ ساری چیزیں یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت سیکھنے کے موڈ میں تھے. تو بچہ سوتے وقت سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے. سوال اٹھا کے، پیار کر کے، اس انداز میں اسے سمجھائیں، انشاءاللہ زیادہ بہتر نتائج آئیں گے.